آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائیڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب پہ لگی رہے، فیس بک پہ لگی رہے، میسنجر پہ لگی رہے اور پوری 2 GB پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے، تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی رب اغفر لی ولوالدی؟ کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ آپ یہ امید لگاتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھیں، حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے۔ پڑھیے سورہ مریم قرآن میں، ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کے اندر، آم کا موسم نہیں تھا، آم آ گیا، لیچی کا موسم نہیں تھا، کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا۔ جب زکریا نے بے موسم پھل دیکھا، مریم کے پاس مسجد کے محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لک ھذا، آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا۔ غور کریں، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے 4 کاپی لے کر اسکول گئی تھی، یہ 5ویں کاپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا، چچی کا نمبر تھا، پھوپھی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا، یہ 5واں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں 10 روپے کا بیلنس تھا، تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے 10 روپے دیے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو مس بیل مارنا، ہم تجھے کال کر لیں گے۔ یہ تیرے موبائل میں واٹس ایپ چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا؟ یہ 1 GB 1.5 GB تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زکریا مریم سے پوچھ رہے ہیں۔ کون مریم؟ کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے؟ کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا؟ کون مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کو پاک و صاف ستھرا ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے۔ غور کرو، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے، حضرت زکریا اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بیٹی بتا، میری سرپرستی میں پلنے والی بتا، میری کفالت میں پلنے والی بتا، یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں، تیرا کوئی بھائی ہے نہیں، پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ والی تھی، اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا میرے بارے میں غلط مت سوچو، آپ نے پالا ہے، آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو میں ذلیل نہیں ہونے دوں گی، آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے، کسی میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، فرشتہ دے گیا ہے، یہ دنیا کا نہیں جنت کا پھل ہے، یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے، اس میں کسی لڑکے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی یہ رات میں 12 بجے تک کیوں جاگتی ہو؟ موبائل کیوں چلاتی ہو؟ موبائل پر کیوں رہتی ہو؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی بچی سے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ ہم کہاں پوچھتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا یہ جلسے میں میلے لگتے ہیں اور میلوں میں جو شاپنگیں ہوتی ہیں اور لڑکیاں گھومتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ جلسہ تو جب مولانا جرجی صاحب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تب نہ جلسہ ہوتا ہے، گھس گھس کے لوگ آ جاتے بیٹھ جاتے، پورا مجمع بھر جاتا، کہنا پڑتا ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ کرو، اس سے پہلے تو کچھ نہیں کہنا پڑتا ہے۔
کتنے لوگ ٹہلتے ہیں, اور کل کے میں نے ایک جلسے میں دیکھا ہے, اور اتنی لڑکی, اور جس دکان پہ لڑکی وہیں لڑکے, ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں. یہ صورتحال ہم نے دیکھی. جلسے میں ہم کو لا رہے ہیں لوگ کمرے سے, جلسے گاہ تک آنے تک دیکھ رہا ہوں, جہاں لڑکی جا رہی ہے پیچھے 4 5 لڑکے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. یہ مثال ہمیں دینا پڑ رہی ہے. مولانا صاحب, یہ کتیا کتے والی مثال کیوں دے دی آپ نے؟ قرآن نے بھی کبھی کبھی مثالیں دی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. اللہ نے بھی کہا ہے چوپائے ہیں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. چوپایوں میں سور بھی آتا ہے, کتا بھی آتا ہے. اب سور پہ ببال ہوگا. مولانا صاحب نے سور کیوں کہہ دیا؟ ہمارے اتر پردیش میں کچھ کٹھ ملا پیدا ہو گئے ہیں, کہتے ہیں جس نے اپنے منہ سے سور کہہ دیا اس کی 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے. دیکھ کیسے کیسے فتوے وہ دے رہے ہیں. اب سور کو سور نہیں کہو گے تو کیا PIG صاحب کہو گے؟ کتے کو کتا نہیں کہو گے کیا تو DOG صاحب کہو گے؟ کیا کہا جائے گا؟ ارے سور ہے تو ہے, کتا ہے تو ہے. اردو میں یہی کہا جاتا ہے. عربی میں کلب کہیں گے اور خنزیر کہیں گے, انگلش میں ڈاگ کہیں گے اور پگ کہیں گے, لیکن ہم تو اردو میں آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس لیے سور ہی کہیں گے. ایسا لگتا ہے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں میرے بھائیوں. موبائل دے دے کر جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لڑکے بات کرتے ہیں, آج آؤ گی جلسے میں؟ ہاں آئیں گے. آج تو میرے پاپا بھیج دیں گے کیونکہ جلسہ ہے نا. جلسہ پاپا سمجھ رہے ہیں میری بیٹی سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے. پاپا کو یہ نہیں معلوم دونوں سہیلیوں نے اپنے اپنے سہیلا ڈھونڈ رکھے ہیں. یہ لڑکی ان کے گھر جاتی ہے کہ میرے ساتھ جلسے میں جا رہی ہے, بھیج دو. اس کے پاپا سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے. پھر یہ اس کے گھر جاتی ہے, اس کے پاپا بھی سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ. یہاں دونوں سہیلی الگ الگ ہوئی, دونوں اپنے اپنے سہیلا کو پکڑ لیا. تو میری مت کہنا ہم تیری نہیں. اس اسکول میں جو پڑھ رہی ہو نا یہ پرانے ہو چکے ہیں, یہ گیم ختم ہو چکا ہے. ناگپور کے اندر RSS کے آفس میں بیٹھ کر یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن دلاؤ اور زیادہ سے زیادہ ہندو لڑکوں سے کہا جائے کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے پیار کریں اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں, کورٹ میرج کریں, شادی کریں اور ان سے 2-3 ہندو بچے پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیں, ہٹا دیں, دھکے دے دیں اور ان لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دیں. یہ پلاننگ ہو چکی ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ, مسلمان لڑکیوں کے ساتھ. یہ پلاننگ RSS سنگٹھن کر چکا ہے. ہم ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. جاؤ بیٹی کالج میں, جاؤ بیٹی پڑھو. آپ بھیج رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ بھیجیے, لے جانے والا بھی ہو لانے والا بھی ہو, اسکول کے گیٹ تک پہنچاتا ہو اور اسکول کے گیٹ سے لے کے واپس بھی آتا ہو. آپ کو نگرانی رکھنا پڑے گی. معاف کیجئے گا, آپ کا ڈرائیور نہیں چلے گا. آپ خود نگرانی کریے, یا تو خود پہنچائیے یا اپنے اس لڑکی کے بھائی کے ذریعے پہنچائیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم جميع مسلمانوں کو اسلام جو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے. حضرت عمر فاروق نے جو خدمت کر کے بتائی ہے ہمیں وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.